الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين ان الذین بے شک وہ لوگ یحادون اللہ ورسولہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، یحادون اللہ جو اللہ کی مخالفت کرتے ہیں، ورسولہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، کبتوا وہ ذلیل کیے گئے، کما کبت الذین من قبلہم جیسا کہ ذلیل کیے جا چکے تھے وہ لوگ من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، وقد انزلنا آیات بینات اور بلا شبہ یقیناً ہم نے نازل کی واضح آیات، وللکافرین عذاب مہین اور کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، یحادون حد سے نکلا ہے، حد اور حد کا معنی ہوتا ہے جانب، ہدف، رکاوٹ۔ یہ میری اور آپ کی حد بندی ہے، مطلب ایک مقرر جگہ ہے، رکاوٹ ہے، جانب ہے۔ یحادون اللہ ورسولہ کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ایک جانب ہوں تو ان کے مقابلے میں دوسری جانب ہوتے ہیں۔ ایک جانب اللہ اور اس کا رسول ہے، اس کے مقابلے میں وہ دوسری جانب ہوتے ہیں۔ کبتوا اللہ فرماتا ہے وہ ذلیل کر دیے گئے، ہلاک کر دیے گئے، تباہ کر دیے گئے، کما کبت الذین من قبلہم جیسا کہ ذلیل کیے گئے وہ لوگ جو ان سے پہلے تھے۔ سب سے پہلے یہ بات سمجھنے کی ہے کہ یہاں پر اس آیت کا کیا تعلق ہے سابق اور لاحق، ما قبل اور ما بعد سے، اس آیت کا کیا ربط ہے اور کیا جوڑ ہے۔ آپ کو معلوم ہے پچھلی 4 آیات میں اور سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے زہار کی حرمت اور زہار کے کفارے کے احکام بیان کیے تھے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے 4 آیت کے آخر میں یہ بات بھی ذکر کی تھی کہ یہ احکام میں نے اس لیے مقرر کیے ہیں تاکہ لوگ زہار اور ایس جیسی بری رسومات سے باز آ جائیں، وہ تمام بری عادات جس کی وہ جاہلیت میں عادی تھے اس سے وہ رک جائیں۔ جب وہ تمام بری رسومات سے باز آ جائیں گے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کے خوگر ہو جائیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر اخلاص کے ساتھ عمل کریں گے۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ اگر انہوں نے ان احکامات کو پس پش ڈالا اور ان مسائل کی مخالفت کی، احکام کی نافرمانی کی، اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے پر اتر آئے تو وہ دنیا میں ذلیل ہو جائیں گے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو ذلیل کیا تھا جنہوں نے ان سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی تھی۔ اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان کا انکار کرنے والے ہمیشہ ذلیل ہونے والے ہیں۔ یہاں ایک بات سمجھنے کے لائق ہے، وہ یہ ہے کہ کبتوا وہ ذلیل کیے گئے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی وہ ذلیل ہو چکے۔ کبتوا ماضی کا صیغہ ہے جو گزرے ہوئے زمانے کی خبر دیتا ہے۔
اللہ فرماتے ہیں مخالفت کرنے والے ذلیل کیے جا چکے، وہ ذلیل ہو چکے، حالانکہ ابھی تک وہ ذلیل نہیں ہوئے تھے۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی اس وقت تک وہ ذلیل نہیں ہوئے تھے، پھر بھی اللہ نے فرمایا وہ ذلیل ہو چکے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مستقبل اور آئندہ میں ہونے والی بات کو ماضی کے صیغے کے ساتھ اس لیے ذکر کیا ہے تاکہ انسانوں کو یقین ہو جائے کہ سمجھو یہ کام ہو ہی چکا ہے، اگرچہ یہ ہونا ہے لیکن یہ اتنا کنفرم اور قطعی ہے جیسے یہ کام ہو چکا ہو، کیونکہ اس طرح کی خبر کے اندر کفار کے لیے انتہا درجے کی وعید ہے، مسلمانوں کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے۔ چنانچہ اللہ کے بتائے گئے حکم کے مطابق ایسے ہی ہوا۔ بدر کے اندر اور دوسری جنگوں میں کفار اور ان کے مددگار، چاہے وہ یہودی ہوں چاہے منافق ہو، بری طرح ذلیل ہوئے ہیں اور انہیں شکستوں پر شکستیں ہوئی ہیں۔ کوبی تو وہ ذلیل کیے گئے، کیسے ذلیل ہوئے؟ 5-6 قسمیں کی انہیں ضلالت، رسوائی اور تباہی، ہلاکت، لعنت اور بربادی دھکے دے کر نکلنا مقدر ٹھہرا۔ نمبر 1 ذلت کی پہلی صورت تھی قتل کیے گئے، کفار اور ان کے مددگار یہود و ہنود اور منافقین قتل ہوئے۔ دوسری ذلت قیدی ہوئے، قیدی بنائے گئے۔ تیسری ذلت انہیں مال اور اولاد سے محروم کر دیا گیا۔ ایک تو گھروں میں بچے کم پیدا ہوئے، یہودیوں، ہنود اور منافقین اور مشرکین کے گھروں میں۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ مال غنیمت کے طور پر ان سے چھین لیا گیا اور اولاد ان کی قتل کر دی گئی۔ چوتھی ذلت غلامی ان کا مقدر ٹھہری، آزادی ان سے چھینی جا چکی اور غلامی ان کا مقدر ٹھہری۔ پانچویں ذلت یہ تھی کہ جلا وطنی کی ذلتیں انہیں اٹھانی پڑی۔ ملک سے دربدر ہونا، اپنے علاقے کو چھوڑنا کوئی معمولی کام تھوڑا ہوتا ہے۔ ابھی سیلاب زدگان کو ہمارے ساتھ بیتی اور ہم نے دیکھا، اپنے گھروں کو چھوڑ کر جانا، اپنے علاقوں کو چھوڑ کر جانا بہت بڑا دل گردے کا کام ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے رسول سے کیا ہوا وعدہ پکا اور سچا کیا۔ اللہ کے رسول کی زندگی میں ہی مکہ فتح ہو گیا۔ پورے جزیرہ عرب پر اسلام کے مکمل غلبے کے ساتھ اللہ نے کفار پر، یہود و ہنود اور منافقین پر ذلت و رسوائی کی مہر ثبت کر دی، اور نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی آپ کے خلفاء کے ہاتھوں مشرق سے لے کر مغرب تک اسلام غالب ہوتا چلا گیا اور کفار و منافقین ذلیل و رسوا ہوتے چلے گئے۔ اللہ نے فرمایا ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک وہ لوگ جو مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، کوبی تو وہ ذلیل کیے گئے، کوبی تو وہ ذلیل کیے جا چکے، حالانکہ ذلیل انہوں نے بعد میں ہونا ہے، لیکن اللہ فرماتا ہے ایسا قطعی بات ہے جیسے یہ کام سمجھو ہو ہی چکا ہے۔ کما کبت الذین من قبلہم، جیسا کہ ذلیل کیے گئے وہ لوگ من قبلہم جو ان سے پہلے تھے۔ وقد انزلنا آیات بینات، اور یقیناً ہم نے نازل کی واضح آیتیں۔ وقد انزلنا، اور یقیناً ہم نے نازل کی آیات بینات واضح آیتیں۔ وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب مہین، ذلت والا عذاب ہے، رسوائی والا عذاب ہے۔ کافروں کے لیے ذلت و رسوائی والا عذاب ہے۔ وللکافرین، اور کافروں کے لیے عذاب مہین، ذلت و رسوائی والا عذاب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر کافروں کا طرز عمل بیان کیا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے دین اور نظام عدل کو مسلمان معاشرے میں بالفعل ترویج کرنا چاہتے ہیں اور اس کو نافذ و تنفیذ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ باطل پسند قوتیں، وہ کفار، منافقین، یہود و ہنود کی ہوں،
ٹھنڈے پیٹوں کے ساتھ اسے برداشت نہیں کر سکتے. یہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی تنفیذ اور نفاذ کے لیے کسی بھی طرح کا راستہ اپنا کر اس کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے فرمایا ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. یوم، اس دن، یاد کرو اس دن کو، یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا. یوم، یاد کرو اس دن کو، یبعثہم اللہ، اٹھائے گا اللہ تعالیٰ جمیعا، ان سب کو. اس دن ہلاکت، تباہی، ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنے گی. یوم، جس دن، یبعثہم اللہ، اللہ ان کو اٹھائے گا، جمیعاً، سب کے سب کو، سب کے سب کو. فَيُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، پھر اللہ انہیں بتائے گا، بما، اس چیز کے بارے میں، عَمِلُوا، جو انہوں نے کیا. فَيُنَبِّئُهُم، پھر اللہ انہیں بتائے گا، بما، اس چیز کے بارے میں، عَمِلُوا، جو انہوں نے کیا، جو انہوں نے کیا اللہ انہیں بتائے گا. احصاہ اللہ ونسوہ، اللہ نے اسے محفوظ کر رکھا ہے. وَنَسُوهُ، جبکہ یہ انہیں بھول چکے ہیں، یہ انہیں بھول چکے ہیں. پہلی بات اللہ فرماتے ہیں ذلت و رسوائی اس دن ہوگی جس دن اللہ ان سب کو اٹھائے گا. اس دن رسوا کرنے والا عذاب ہے. جو کچھ یہ کرتے رہے ہیں انہیں اللہ تعالیٰ آگاہ کرے گا اور بتائے گا کہ اس کا نتیجہ بھگتنے کے لیے اب تیار ہو جاؤ. یہ لوگ تو بھول چکے ہوں گے کہ انہوں نے اپنی دنیاوی زندگی میں کیسی کیسی حرام خوریاں کی تھی اور کس کس کے ساتھ کیا کیا زیادتی کی تھی. لیکن ظاہر ہے اللہ کے ہاں تو ہر شخص کی ایک ایک عمل، ایک ایک حرکت اور ایک ایک طرز عمل کا ریکارڈ محفوظ ہوگا. واللہ علی کل شیء شہید، اللہ تو ہر چیز پر خود گواہ ہے، ہر چیز پر، اللہ ہر چیز پر خود گواہ ہے. واللہ، اور اللہ، علی کل شیء، ہر چیز پر شہید، خود گواہ ہے. احصاہ اللہ، اللہ نے اسے شمار کر رکھا ہے. ونسوہ، جبکہ یہ اسے بھول چکے، یہ بھول چکے ہیں، اللہ نے محفوظ کر رکھا ہے. یہ جو جملہ ہے نا احصاہ اللہ ونسوہ، یہ در حقیقت ایک سوال کا جواب ہے. سوال ذہن میں یہ آتا ہے کہ ہزاروں لاکھوں سالوں کے گزرنے کے بعد اگر اللہ تعالیٰ نے سب لوگوں کو زندہ کر بھی دیا تو جو اعمال لوگوں نے دنیا میں کیے تھے اسے تو مدتیں گزر چکی ہوں گی، صدیاں بیت چکی ہوں گی. اللہ تعالیٰ اتنی بے شمار مخلوق کے بے شمار اعمال انہیں کیسے بتائے گا؟ سوال یہ تھا. اللہ نے جواب دے دیا احصاہ اللہ ونسوہ. اگرچہ یہ اپنا کیا ہوا بے شک بھول چکے ہوں گے مگر اللہ تعالیٰ نے وہ سب کچھ محفوظ کر رکھا ہوگا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. رائی کے ذرے کے برابر نیکی بھی سامنے ہوگی، برائی بھی سامنے ہوگی. سورہ کہف میں فرمایا وَوُزِّعَ الْکِتَابُ، اعمال نامہ سامنے ہے. فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، مجرم اس اعمال نامے کو دیکھ کر تھر تھر کانپ رہے ہیں اور کہتے ہیں یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. کانپتے ہوئے کہتے ہیں ہائے ہماری بربادی، اس کتاب نے نہ کوئی چھوٹا عمل چھوڑا ہے نہ بڑا عمل چھوڑا ہے، سب کو محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں احصاہ اللہ، انہوں نے اسے محفوظ رکھا. ونسوہ، اور وہ اسے بھول گئے. اللہ تو محفوظ کر چکا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو محفوظ کر چکا ہے، یہ اسے بھول چکے ہیں. واللہ علی کل شیء شہید، اللہ ہر چیز پر پوری طرح حاضر ہے، سب کچھ اس کے ریکارڈ میں ہے، کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی، ہر چیز کا مشاہدہ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ. کیسے مشاہدہ کر رہا ہے؟ اگلی آیت میں اس کی وضاحت موجود ہے، اگلی آیت میں اس مشاہدے کی وضاحت موجود ہے. اللہ فرماتے ہیں الم ترى، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا،
علم ترا جہاں آتا ہے اکثر و بیشتر علم تعلم کے معنی میں ہوتا ہے، جاننے کے معنی میں۔ لفظ دیکھنے کا معنی جاننے کا، اور یہ ہمارے معاشرے میں ہماری زبان میں بھی رائج ہے۔ تو بہنیں لڑ رہی ہوتی ہیں، ماں کہتی ہے کیوں آپ اس کو مار رہی ہو؟ وہ کہتی ہے آپ نے نہیں دیکھا یہ میرے ساتھ کیسا بیہیویئر کرتی ہے۔ ماں نے چاہے نہیں دیکھا لیکن ماں کو معلوم ہے کہ یہ اس کے ساتھ زیادتی کرتی ہے، تو یہاں دیکھنے کا لفظ جاننے کے معنی میں ہوتا ہے۔ اور قرآن میں بھی بے شمار مقام پر علم ترا کا لفظ دیکھنے کی بجائے جاننے کے معنی میں ہے۔ جیسے علم ترا کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہاں پر وضاحت کی تھی میں نے کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ جب اللہ کے پیغمبر پیدا ہی نہیں ہوئے تھے، آپ کے پیدا ہونے سے 50 دن پہلے ہاتھی والوں کا واقعہ پیش آیا ہے، تو آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ اگر آپ پیدا بھی ہوئے ہوتے تب بھی، آپ اتنے بچے ہوتے تب بھی نہ دیکھ سکتے۔ یہ تو آپ کی تخلیق، آپ کی پیدائش سے بھی 50 دن پہلے کا واقعہ، پھر بھی اللہ فرماتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا۔ کیا نہیں دیکھا کا معنی کیا نہیں جانا؟ کیا آپ کو معلومات نہیں ملی؟ کیا آپ کے نالج میں یہ خبر نہیں آئی؟ علم ترا، کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ لفظ کا معنی نہیں دیکھا، مفہوم کا معنی نہیں جانا۔ ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ بے شک اللہ تعالی جانتا ہے ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، اللہ جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی صرف بندوں کو، بندوں کے اعمال کو، بندوں کے کرتوتوں کو، بندوں کے معاملات کو نہیں جانتا، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالی زمین و آسمان کے ذرے ذرے کو جانتا ہے۔ یہ تو سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے اعمال اللہ کو بھول جائیں گے، والعیاذ باللہ، نہیں۔ ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے ان اعمال کو بھی، ان چیزوں کو بھی، فی السماوات جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو ہی جانتا ہے، ان کے اعمال کو نہیں جانتا صرف، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ زمین و آسمان کی ہر چھوٹی بڑی چیز کو جانتا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتا ہے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور جو کچھ زمینوں میں ہے، سب کو جانتا ہے۔ اس کا علم تو اتنا وسیع ہے، اتنا لامحدود ہے، اتنا لامتناہی ہے، اس کا علم اتنا وسیع و عریض ہے کہ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، ما یکون، نہیں ہوتی، من نجوى ثلاثة، کوئی 3 آدمیوں کی کوئی سرگوشی، ما یکون، نہیں ہوتی، من نجوى ثلاثة، کوئی 3 آدمیوں کی کوئی سرگوشی، ما یکون، نہیں ہوتی، من نجوى ثلاثة، کوئی 3 آدمیوں کی کوئی سرگوشی، الا، مگر، هو رابعهم، وہ اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، وہ رابعهم، وہ رب ان کا چوتھا ہوتا ہے، ولا خمسة، اور نہیں ہوتی کوئی 5 آدمیوں کی کوئی سرگوشی، الا، مگر، ہوا، وہ رب، سادسهم، ان کا چھٹا ہوتا ہے، ولا ادنى من ذلك، اور نہ اس سے کم ہوتے ہیں، ولا اکثر، نہ زیادہ، الا هو معهم، مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اینما کانوا، جہاں بھی وہ ہوں، اینما کانوا، جہاں بھی ہوں، ثم ينبئهم بما عملوا، پھر وہ انہیں قیامت کے دن بتائے گا، بما عملوا، جو کچھ انہوں نے اعمال کیے، یوم القیامت، قیامت کے دن، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، بکل شیء، ہر چیز کے بارے میں، علیم، خوب جاننے والا ہے، ہر چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے۔ سب سے پہلی بات، علم ترا کے بارے میں ہم پڑھ چکے کہ علم تعلم کے معنی میں ہے۔ دوسری بات کہ ان کے اعمال صرف اللہ نہیں جانتا، بلکہ روح زمین کی اور روح آسمان کی ہر چھوٹی بڑی چیز کو جانتا ہے۔ تیسری بات سرگوشی کی آئی۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھنا ہے کہ سرگوشی کہتے کسے ہیں۔ سرگوشی کا معنی ہوتا ہے کسی آدمی سے اپنے دل کی بات دوسروں سے چھپا کر کرنا، سرگوشی کہلاتا ہے۔
آپ میں سے کوئی بندہ کسی کو کوئی بات بتا رہا ہے، دل کی بات اس کی طرف منتقل کر رہا ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کسی کو بھی پتہ نہ چلے، بس اسی کو پتہ چلے، اس کو سرگوشی کہتے ہیں۔ کسی آدمی سے اپنے دل کی بات باقی تمام لوگوں سے چھپا کر اور پوشیدہ رکھ کے کرنا سرگوشی کہلاتا ہے۔ دوسری بات، سرگوشی زیادہ تر برے کاموں میں ہوتی ہے، برے کاموں کی سرگوشی ہوتی ہے اور سازشوں کے لیے ہوتی ہے، مثلا چوری کی سرگوشی، ڈاکے کی، قتل کی، کسی کو نقصان پہنچانے کی۔ خیر کے کاموں میں سرگوشی کم ہوتی ہے، کیونکہ خیر کے کام عموماً چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی، الا کہ کوئی بندہ اپنی نیکی کو حد درجہ چھپانے کی کوشش کرتا ہو۔ اللہ فرماتا ہے کہ تھوڑے لوگ ہوں یا زیادہ لوگ ہوں، ان کی کوئی بڑی مجلس ہو یا چھوٹی مجلس ہو، کوئی سرگوشی ہو یا کوئی خفیہ سے خفیہ مشورہ ہو، یہ لوگوں سے تو مخفی کر لیتے ہیں، پوشیدہ کر لیتے ہیں، لیکن اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ 3 آدمی چھپ کر مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ چوتھا ہوتا ہے۔ 5 چھپ کر مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ چھٹا ہوتا ہے۔ 2 چھپ کر مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ تیسرا ہوتا ہے۔ 10 چھپ کر مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، اللہ 11واں ہوتا ہے۔ زیادہ ہوں کم ہوں، یہ بس لوگوں سے چھپا سکتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ ما یکون نہیں ہوتی من نجوا ثلاثۃ، کوئی 3 آدمیوں کی کوئی سرگوشی، من نجوا ثلاثۃ، کوئی 3 آدمیوں کی کوئی سرگوشی، الا هو رابعهم، مگر وہ اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، ولا خمسۃ، اور نہ کوئی 5 آدمیوں کی کوئی سرگوشی، الا هو سادسهم، مگر وہ رب ان کا چھٹا ہوتا ہے، ولا ادنى من ذلك، اور نہ اس سے کم، ولا اکثر، نہ اس سے زیادہ، الا هو معهم، مگر وہ رب ان کے ساتھ ہوتا ہے، اینما كانوا، جہاں کہیں بھی وہ ہوں، ثم ينبئهم، پھر اللہ انہیں خبر دے گا، بما، اس چیز کے بارے میں، عاملوا، جو انہوں نے کیا، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ اللہ فرماتا ہے ولا اکثر، نہ 3 سے کم اور نہ 5 سے زیادہ کی سرگوشی ہوتی ہے، الا هو معهم، مگر وہ رب ان کے ساتھ ہوتا ہے، وہ رب ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہے، کس اعتبار سے؟ سننے کے اعتبار سے، دیکھنے کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، قوت کے اعتبار سے، قدرت کے اعتبار سے، ذات کے اعتبار سے اللہ عرش پر مستوی ہے۔ الرحمن علی العرش استوى ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر ہے ذات کے اعتبار سے، لیکن اپنے سننے، دیکھنے، طاقت، قدرت، قوت کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، دونوں اللہ کی صفتیں ہیں، ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہے اور صفات کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے، ہمیں دیکھتا بھی ہے، ہماری سنتا بھی ہے، ہر وقت اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے بارے میں معلومات رکھتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی سارے لوگوں کے ساتھ بالعموم ہوتا ہے، لیکن مومن لوگوں کے ساتھ بالخصوص ہوتا ہے، جیسے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے غار کے اندر ابو بکر صدیق کو کہا تھا، ابو بکر ڈرتا کیوں ہے ان مشرکین سے؟ لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ خاص معیت ہے، اللہ کا خاص ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، وہ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہے۔ کیسے ان کے ساتھ ہے؟ ذات پر عرش پر ذات مستوی ہے، لیکن ہمارے ساتھ ہے، اس کی اصل اور پوری کیفیت اللہ جانتا ہے، اس کی اصل اور پوری کیفیت اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ہمیں یہ بات مثال سے سمجھ آ سکتی ہے۔ بعض اوقات کوئی چیز دور ہونے کے باوجود بھی ہمارے ساتھ ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بلند مثالیں ہیں، اللہ مخلوق کی تشبیہ سے پاک ہے، لیس کمثلہ شیء، لیکن پھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، کمال اور طاقت و قدرت و قوت کی کوئی اگر چیز مخلوق میں پائی جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ، بلند مثالیں صرف اللہ ہی کے لیے ہیں۔
یہ ممکن ہے کہ اللہ ذات کے اعتبار سے عرش پر مستوی ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ بھی ہو، یہ ممکن ہے۔ کیسے؟ آپ دیکھتے ہیں سورج اور چاند کو، بلندی پر ہیں کہ نہیں ہیں؟ بلندی پر ہیں، لیکن ہم جہاں جاتے ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، حالانکہ وہ زمین پر ہمارے اندر موجود نہیں ہوتے۔ سب کہتے ہیں کہ رات میں سفر کرتا رہا ہوں، چاند سارے سفر میں ہمارے ساتھ رہا ہے۔ رات میں سفر کر رہا ہوں، تارے ہمارے سفر میں ہمارے ساتھ تھے۔ دن بھر میں سفر کرتا رہا ہوں، سورج میرے ساتھ تھا۔ تو یہ ساتھ کا کیا معنی ہے؟ یعنی دور ہونے کے باوجود اس کی شعاعیں میرے پاس تھی، دور ہونے کے باوجود اس کی کرنیں اور روشنی میرے ساتھ تھی۔ ہم کہیں بھی ہوں، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہونے کے باوجود، ذات کے اعتبار سے عرش پر ہونے کے باوجود، صفات کے اعتبار سے، جاننے، قدرت، طاقت، قوت کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قدرت اپنی ذکر کی ہے۔ ساتھ ہونے کا قطعاً یہ معنی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بلند نہیں ہے، عرش پر مستوی نہیں ہے، بیک وقت یہ ہو سکتا ہے۔ جیسے چاند بلندی پر ہونے کے باوجود ہمارے ساتھ ہوتا ہے، کوئی نہیں کہتا کہ بھئی یہ متضاد تعارض والی، ٹکراؤ والی بات کر رہے ہیں، نہیں کہہ رہے۔ اپوزٹ بات نہیں ہے کہ چاند میرے ساتھ تھا۔ ہر کسی کو بات سمجھ آ جاتی ہے کہ چاند بلندی پر ہونے کے باوجود اپنی روشنی پہنچا رہا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی اپنے علو اور بلندی کے باوجود بندوں کے ساتھ ہوتا ہے، اس کا یہ معنی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ قدرت ہے، طاقت ہے۔ علم یا قدرت کے اعتبار سے اصل کیفیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہونے کی اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى۔ یہاں پر بات ہو رہی تھی، اللہ فرماتا ہے کہ وَهُوَ مَعَهُمْ أَيْنَمَا كَانُوا، یہ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ ان کے ساتھ ہے۔ مطلب اللہ کا علم ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے۔ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر اللہ انہیں خبر دے گا جو انہوں نے کیا قیامت کے دن۔ اللہ بتائے گا یہ تم کرتے رہے، یہ تم کرتے رہے، یہ تم کرتے رہے، سارا کچھ اللہ تعالیٰ بتائے گا۔ قیامت کے دن انہیں جتلا دے گا، قیامت کے دن انہیں بتلا دے گا جو انہوں نے عمل کیا تھا۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کے بارے میں خوب جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ سرگوشی کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے سرگوشی کے متعلق ایک مسئلہ بیان کر دیا۔ ایک مسئلہ اللہ تعالیٰ نے سرگوشی کے متعلق بیان کیا، کیونکہ بات سرگوشی کی آئی تھی۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے کچھ یہود و ہنود، منافقین و مشرکین کو سرگوشی سے روکا تھا، کیونکہ مدینہ کے یہودیوں نے اور یہودیوں کے ساتھ مل کر منافقین اور ہنود نے ایک طرز عمل اپنایا تھا، ایک طریقہ اختیار کر رکھا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ یہود نے رسول اللہ کے ساتھ صلح کا معاہدہ کر رکھا تھا، اور یہودیوں کے صلح کے معاہدے کی وجہ سے یہودی نبی علیہ السلام کی مجلسوں میں آتے جاتے تھے، اندر کھاتے۔ وہ منافقین کو بھی اپنے ساتھ ملائے ہوئے تھے یہودی، اور منافقین بظاہر ایمان لا چکے تھے، وہ بھی مسلمانوں کی جماعت کے فرد تھے، بظاہر مومن جو تھے، وہ بھی اللہ کے پیغمبر کی مجلس میں بیٹھتے۔ یہودی بھی صلح کے معاہدے کی وجہ سے آپ کی مجلس میں آتے، لیکن چونکہ منافقین کی اندر کھاتے دلی طور پہ دوستی یہود کے ساتھ ہی تھی، اس لیے پوشیدہ اور خفیہ طور پہ منافقین اور یہودیوں نے اندر ہی اندر اپنا الگ جتھا بنا رکھا تھا۔ جب انہیں موقع ملتا خفیہ مجالس میں مسلمانوں کے اندر پھوٹ ڈالنے کے لیے، فتنہ برپا کرنے کے لیے، اور مشرکین سے مل کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے منصوبے بناتے تھے۔ کبھی مسلمانوں کی جمعیت کو پارا پارا کرنے اور ان کی افرادی قوت کو توڑنے کے لیے، مسلمانوں کے اجتماع میں پھوٹ ڈالنے کے لیے منصوبے بناتے، کبھی فتنے برپا کرنے کے لیے منصوبے بناتے، کبھی مشرکین کا ساتھ دیکھ کر مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے منصوبے بناتے، اور یہ منصوبے ان کی خفیہ مجالس تک محدود نہیں رہے۔ جب ان خبیثوں نے دیکھا
کہ ہم اپنے منصوبے بنانے میں کامیاب ہوتے جا رہے ہیں، پھر یہ اللہ کے رسول کی مجلس میں آنے لگے، یہودی بھی اور منافقین بھی، اور رسول اللہ کی مجلس میں آتے تو آپس میں خسر پسر کرتے رہتے۔ اب میں درس دے رہا ہوں، کلاس میں سے کوئی خسر پسر کرے، کتنی دل آزاری ہوگی۔ سب سے پہلا نقصان یہ ہوگا کہ مجلس علم کی بے وقتی ہوگی۔ اللہ کے رسول کی مجلس ہو اور یہ آپس میں خسر پسر کر رہے ہوں، بے وقتی ہوتی۔ دوسری نقصان یہ ہوتا کہ یہ اپنے انداز سے یہ باور کرانے کی کوشش کرتے کہ انہیں رسول اللہ اور آپ کے ساتھیوں کی باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں، اور ان خناسوں نے اپنی ریشہ دوانیوں میں اس حد تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھا، یعنی اپنی خباثت کے اندر صرف خسر پسر تک محدود نہیں رہے، بلکہ بعض اوقات یہ منافق اور یہودی نبی کی مجلس میں بیٹھے ہوتے، آپس میں سرگوشی کرتے، خسر پسر کرتے ہوئے اگر ان کو کوئی مسلمان دیکھتا تو یہ آپس میں آنکھ مارتے تاکہ مسلمان یہ سمجھے کہ اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، بے چین کرنے کی کوشش کرتے، بے قرار کرنے کی کوشش کرتے۔ مسلمانوں کو ان کے اس رویے سے سخت تکلیف ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسی مجالس سے منع کر دیا کہ مسلمانوں تم نے ایسی مجالس میں جانا نہیں ہے، اور یہودیوں کو اس مجلس میں آنا ہی نہیں دینا۔ ایسی مجالس میں جانا نہیں ہے جس میں مسلمانوں کے خلاف خفیہ مشورے ہوں، سازشیں ہوں۔ مسلمانوں کی مجلس میں بھی یہ خسر پسر کرنے سے منع کیا، یہ باز نہ آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اگر کوئی سرگوشی کرنا چاہے گا تو پہلے صدقہ دے گا، پہلے صدقہ دے گا۔ پھر اس کے بعد میں کیا ہوا اگلی آیات میں وضاحت آ رہی ہے۔ الم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، آیت نمبر 8، الم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، نہوا عن النجوی، جنہیں روک دیا گیا، عن النجوی، سرگوشی کرنے سے۔ الم تارا، کیا آپ نے نہیں دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف، نہوا عن النجوی، جنہیں روک دیا گیا سرگوشی کرنے کی وجہ سے۔ ایسی حالت میں سرگوشی کرنا ممنوع ہے جب کسی کی تکلیف کا باعث بنے۔ یہ مسئلہ یاد رکھیں، مسلمانوں کے لیے بھی سرگوشی ممنوع ہے۔ مثلا 3 بندے جا رہے ہیں، 2 بندے علیحدہ ہو کر خسر پسر کریں گے، سرگوشی کریں گے، تیسرے کے دل میں، ذہن میں وسوسے آئیں گے کہ نہیں، کہ کہیں میرے خلاف کوئی پراپیگنڈا تو نہیں ہو رہا، کوئی سازش، کوئی جال تو نہیں بنا جا رہا۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا، مسند احمد اور مصنف عبدالرزاق کی روایت ہے، آپ فرماتے ہیں اذا کنتم ثلاثہ، جب تم 3 بندے ہو، سفر میں ہوں یا مجلس میں ہوں یا کہیں کلاس میں ہوں، کہیں جگہ بھی ہوں، فلا یتناجى اثنان دون الثالث، تو 2 آدمی تیسرے کے بغیر سرگوشی نہ کریں۔ کیوں؟ الا باذنہ، ہاں اس سے اجازت لے کر کر سکتے ہیں کہ بھئی ہم نے کوئی اپنی پرسنل بات کرنی ہے، اجازت دو۔ آپ نے فرمایا کہ اگر اجازت کے بغیر 2 علیحدہ ہو کر خسر پسر کرنے لگے، سرگوشی کرنے لگے، فإن ذلك يحزنه، کیونکہ یہ چیز اسے غمگین کرے گی کہ شاید ہو سکتا ہے میرے خلاف کوئی بات ہو رہی ہے۔ اس لیے فرمایا الم تر الی الذین نہوا عن النجوی، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو، نہو جنہیں روک دیا گیا، عن النجوی، سرگوشی کرنے سے۔ لیکن یہ ایسے بدبخت ہیں، ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر وہ اس چیز کی طرف لوٹتے ہیں جس سے انہیں روکا گیا۔ ثم یعودون، پھر وہ لوٹتے ہیں، ثم یعودون، پھر وہ وہی کرتے ہیں، لما نہوا عنہ، جس سے انہیں روکا گیا۔ ثم یعودون، پھر وہ وہی کرتے ہیں، نہوا عنہ، جس سے انہیں روکا گیا۔ انہیں روکا گیا تھا کہ سرگوشی نہیں کرنی، لیکن پھر بھی وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، اور سرگوشیاں بھی کوئی اچھی نہیں ہیں۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، یہودی اور منافق کہاں اچھی سرگوشی کر سکتے ہیں؟ وَيَتَنَاجَوْنَ، اور وہ سرگوشی کرتے ہیں، بالاسم، گناہ کی، والعدوان، اور زیادتی کی، ومعصیت الرسول، اور رسول کی نافرمانی کی۔ بس یہی ان کی سرگوشی ہے۔ وَيَتَنَاجَوْنَ، اور وہ سرگوشی کرتے ہیں، بالاسم، گناہ کی، والعدوان، اور زیادتی کی، ومعصیت الرسول، اور رسول کی نافرمانی کی۔ یعنی ان کے خفیہ مشورے اور سرگوشیاں یا تو گناہوں پر مشتمل ہوتی تھی جن کا تعلق ان کی ذات سے تھا،
یا ایسے گناہوں پر مشتمل ہوتی تھی جن میں دوسروں پر ظلم و زیادتی ہوتی، یا پھر ان کی سرگوشیاں رسول اللہ کی نافرمانی پر مشتمل ہوتی۔ اسم کا معنی اپنا گناہ، کہ ہم نے کس کا قتل کرنا ہے، کس کے ساتھ ظلم کرنا ہے، کیا بدکاری کرنی ہے۔ عدوان کا معنی دوسرے پر زیادتی کرنا، والمعصیت الرسول، اور رسول اللہ کی نافرمانی کرنا۔ لیکن جب اللہ کے پیغمبر کے سامنے آتے تو بڑے میٹھے بن جاتے۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَإِذَا جَاءُوكَ، اب جب وہ تیرے پاس آتے ہیں، حَيَّوْكَ، تو ان لفظوں کے ساتھ آپ کو سلام کہتے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوا، جب وہ آتے ہیں آپ کے پاس، کون مراد ہیں آنے والے؟ یہودی اور منافق، یہودی اور منافق۔ وَإِذَا جَاءُوكَ، جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، حَيَّوْكَ، وہ ان لفظوں کے ساتھ آپ کو سلام کہتے ہیں، بما، جن الفاظ کے ساتھ، لم يحييك به اللہ، اللہ نے بھی آپ کو سلام نہیں کہا۔ وَإِذَا جَاءُوكَ، جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللہ، وہ آپ کو سلام کہتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ جن کے ساتھ اللہ نے بھی آپ کو سلام نہیں کہا۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، الفاظ کو ٹیڑھا کر کے سلام کہنے کے بعد، یقولون، کہتے ہیں، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، لولا يعذبنا اللہ، ہمیں اللہ اس پر سزا کیوں نہیں دیتا، بما نقول، جو ہم کہتے ہیں۔ ہم نبی کے بارے میں غلط جملے کہتے رہتے ہیں، الفاظ ٹیڑھے کرتے رہتے ہیں، زبان کو پھیر کر کے معنی تبدیل کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، اگر نبی سچا ہوتا اللہ ہمیں پکڑ لیتا۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، فی انفسہم، اپنے دلوں میں، لولا يعذبنا اللہ، کیوں نہیں عذاب دیتا ہمیں اللہ تعالیٰ، بما نقول، اس کی وجہ سے جو ہم کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، حسبهم جہنم، انہیں جہنم ہی کافی ہے، یصلونہا، یہ داخل ہوں گے اسی جہنم میں، فبئس المصیر، پس وہ برا ٹھکانہ ہے، فبئس المصیر، پس وہ برا ٹھکانہ ہے۔ یہودی اور ان کے ہم نوا منافقین جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو آپ کو سلام کہتے، اور سلام ان الفاظ کے ساتھ کہتے جو رسول اللہ تعالیٰ نے بھی ذکر نہیں کیا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ تحفہ دیا تھا کہ وہ جب اللہ کے نبی کے پاس جائیں تو یہ کہیں، الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اللہ نے چن لیا، السلام علیکہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یوں کہتے اللہ کے نبی کے صحابہ۔ لیکن یہودی بدبخت قوم تھی، منافق بدترین لوگ تھے، جب اللہ کے نبی کے پاس آتے السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہتے، السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہتے۔ السلام علیکم کا معنی تم پر سلامتی ہو، السلام علیکم تم پر موت ہو۔ منافقین نے بھی یہود کی دیکھا دیکھی یہ کام شروع کر دیا تھا، یہود سے سیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو السلام علیکم کہنے کی بجائے السلام علیکم کہتے، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی لفظ ٹیڑھے کرتے رہتے۔ مسلمان جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ارادہ کرتے، پہلے بارے میں آپ نے پڑھا ہوا ہے، مسلمان کہتے راعینا، اے اللہ کے نبی آپ ہماری طرف متوجہ ہوں، لیکن یہ بدبخت راعینا کو ٹیڑھا کر کے پڑھتے، راعینا، اے ہمارے چرواہے، راعینا، ہماری طرف متوجہ ہوں، ہماری طرف نظر رحمت کیجیے، ہماری طرف التفات کیجیے، ہماری طرف دیکھیے۔ راعینا، اگر راعی اور نا کے درمیان یا لے ہیں تو پھر مانا بنتے ہمارے چرواہے، لفظوں کو ٹیڑھا کرتے۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہے کہ یہودی نبی علیہ السلام کے پاس آئے اور اللہ کے نبی میرے گھر موجود تھے، یہودیوں نے کہا السلام علیکہ یا ابو القاسم، اے ابو القاسم آپ پر موت ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا وعلیکم، اور وہ تمہیں پر ہو۔ اب عائشہ کہتی ہے مجھے غصہ آ گیا، میں نے کہا بل علیکم السلام والسلام، تم پر موت بھی ہو اور مذمت اور لعنت بھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عائشہ سخت انداز میں جواب دے رہی ہے، تو آپ نے فرمایا یا عائشہ لا تکونی فاحشہ، اے عائشہ نازیبا الفاظ کہنے والی نہ بن، لا تکونی فاحشہ۔ اب عائشہ نے کہا آپ نے نہیں سنا جو انہوں نے کہا ہے،
نبی علیہ السلام نے فرمایا اولیس قد رددت علیہم الذی قالوا قلت علیکم، جو انہوں نے کہا تھا مجھے پتا تھا، تو کیا میں نے وہ بات انہی پر لٹا نہیں دی تھی جو انہوں نے کہی تھی؟ میں نے بھی تو کہا تھا کہ وہی تم پر ہو جو تم میرے لیے کہہ رہے ہو۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا جَاءُوكَ، جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، وہ آپ کو ان الفاظ میں سلام کہتے ہیں لم یحییک بہ اللہ، جس لفظ کے ساتھ اللہ نے بھی آپ کو سلام نہیں کیا۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ، اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالی عذاب کیوں نہیں دیتا، ہمیں اللہ تعالی عذاب کیوں نہیں دیتا، بما نقول، اس کی وجہ سے جو ہم کہتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں۔ حرکت بری کرتے ہیں، ایسی حرکت کرنے کے بعد وہ سوچتے ہیں کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہوتے تو اللہ ان کی یہ توہین کبھی برداشت نہ کرتا، اور اس گستاخی پر اللہ ہماری زبانیں فوراً کھینچ لیتا۔ ہمارے بار بار ایسا کہنے پر بھی اگر ہمیں کچھ نہیں ہو رہا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ اللہ کے رسول نہیں ہے۔ یہ منافقت کی بیماری کا وہ سٹیج ہے، اور بیماری یہ منافقت کی وہ چوٹی کا مرحلہ ہے جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید میں کیا ہے، جو ہم پڑھیں گے۔ اس سٹیج پر جب منافق شخص جب پہنچتا ہے تو اس کے بچے کچے ایمان میں شکوک و شبہات کے کانٹے چبھنے لگ جاتے ہیں۔ منافق اس بدترین درجے پر پہنچ جائے کہ برے اعمال بھی کر رہا ہو اور پھر بھی وہ اپنے دل میں کہے کہ میں اگر غلط ہوتا اللہ پکڑ نہ کر لیتا۔ اس کے نتیجے میں ایمان کی جو تھوڑی بہت پونجی باقی ہوتی ہے وہ بھی برف کی طرح پگھلنے اور ضائع ہونے لگتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے یہ بدبخت کون ہے؟ یقولون فی انفسہم لولا یعذبنا اللہ، اگر یہ الفاظ ہم کہتے ہیں اور اللہ کی طرف سے عذاب نہیں آ رہا تو پھر ہم سچے ہیں۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں فی انفسہم، اپنے دلوں میں، لولا یعذبنا اللہ، کیوں نہیں ہمیں اللہ عذاب دیتا، بیما، اس کی وجہ سے، نقول، جو ہم کہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انہیں بتا دو، انہیں بتا دو کہ کیوں نہیں اللہ عذاب دیتا۔ وجہ یہ ہے کہ ہر کام کی طرح ان کے عذاب کے لیے بھی ایک وقت مقرر ہے، اللہ نے ایک وقت مقرر کیا ہے۔ چنانچہ مرنے کے بعد ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار ہے اور وہ انہیں کافی ہے، اس کے ہوتے ہوئے کسی اور سزا کی ضرورت نہیں رہے گی۔ حسبہم جہنم، انہیں جہنم ہی کافی ہے، ان کے عذاب کا وقت مقرر ہے اور وہ مقرر وقت آنے والا ہے، وہ کافی ہے۔ یصلونہا، یہ اس جہنم میں داخل ہوں گے، فبئس المصیر، بس بہت برا ہے وہ ٹھکانہ، بہت برا ٹھکانہ ہے وہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ مخالفت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی، قبیتو، وہ ذلیل کیے گئے، کما کبت الذین من قبلہم، جیسے وہ لوگ ذلیل کیے گئے جو ان سے پہلے تھے۔ وقد انزلنا آیات بینات، اور بلا شبہ ہم نے واضح آیات نازل کی ہیں۔ وللکافرین عذاب مہین، اور کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ انہیں اٹھائے گا سب کے سب کو، فینبئہم بما عملوا، پھر اللہ انہیں خبر دے گا اس چیز کی جو انہوں نے کیا۔ احصاہ اللہ، اللہ نے تو اسے شمار کر رکھا ہے، ونسوہ، اور یہ اسے بھول چکے ہیں۔ واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ تعالی ہر چیز پر گواہ ہے۔ علم ترى، کیا آپ نے نہیں دیکھا، ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے جو کچھ زمین میں ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، نہیں ہوتی کوئی تین آدمیوں کی کوئی سرگوشی مگر وہ اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے۔ ولا خمسة، اور نہ پانچ آدمیوں کی کوئی سرگوشی، الا هو سادسهم، مگر وہ رب ان کا چھٹا ہوتا ہے۔ ولا ادنى من ذلك، نہ اس سے کم ہوتے ہیں، ولا اکثر، نہ اس سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، الا هو معهم، مگر وہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اینما کانوا، جہاں کہیں بھی وہ ہوں، اینما کانوا، جہاں کہیں بھی وہ ہوں، ثم ینبئہم بما عملوا، پھر وہ اللہ انہیں خبر دے گا اس چیز کی جو انہوں نے عمل کیے، یوم القیامت، قیامت کے دن۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، بکل شیء، ہر چیز کے بارے میں، علیم،
پوری طرح خبر رکھنے والا ہے، پوری طرح جاننے والا ہے۔ ان اللہ بکل شیء علیم۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جنہیں روک دیا گیا سرگوشی کرنے سے، ثم یعودون، پھر وہ کرتے ہیں، لما وہی کام، نہوا عنہ، جس سے انہیں روکا گیا، ویتناجون، اور وہ سرگوشی کرتے ہیں، بالاسم، گناہ کی، والعدوان، اور دوسروں پر ظلم و زیادتی کی، ومعصیت الرسول، اور رسول کی نافرمانی کی، وَإِذَا جَاءُوكَ، جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں، حَيَّوْكَ، وہ آپ کو سلام کہتے ہیں، بما، ان الفاظ کے ساتھ، لم يحييك به اللہ، جن الفاظ کے ساتھ آپ کو اللہ نے بھی سلام نہیں کہا، وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور وہ کہتے ہیں اپنے دلوں میں، لولا يعذبنا اللہ بما نقول، کیوں نہیں ہمیں اللہ تعالیٰ عذاب دیتا اس کی وجہ سے جو ہم کہتے ہیں، حسبهم جہنم، انہیں کافی ہے جہنم، یصلونہا، یہ اس میں داخل ہوں گے، فبئس المصیر، بس بہت برا ہے وہ ٹھکانہ، واللہ اعلم بالصواب۔